السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو خوش اور آباد رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، تو دیکھیں 6 روزہ پار ہو گیا ہے، آج 7واں روزہ ہے۔ جب یہ میں بلاگ اپلوڈ کروں گی تو 7 روزہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو 6-7 روزہ پار ہو گیا اور پتہ ہی نہیں چلا کتنا تیزی سے مطلب رمضان نکل جاتا ہے نا۔ آج کل پہلے کا رمضان اتنا تیزی سے نہیں نکلتا تھا، لیکن ابھی 2-4 سال سے اتنا تیزی سے رمضان نکلتا ہے۔ ابھی دیکھیے گا 10 رمضان ہوگا، اس کے بعد 20 رمضان تو ایسے پار ہوگا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو بس یہاں پہ میں بریڈ سیک رہی تھی، اور بریڈ سیکنے کے بعد یہاں پہ ایک پاؤچ بنا لی، سائیڈ میں چائے بھی بن رہا ہے، چائے بنا لوں گی۔ اس کے بعد کبھی کبھی نا من نہیں کرتا ہے کہ ہر روز پراٹھا کھاؤں، کبھی کبھی لگتا ہے کہ بریڈ کھا لوں یا کبھی کچھ ہلکا دودھ کے ساتھ کھا لوں۔ تو اس ٹائپ کا نا، اور سحری میں نا بہت ہیوی نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو لوگ رات میں جیسے ڈنر نہیں کرتے ہیں تو وہ لوگ اچھے سے کھائیں، کیونکہ دن بھر روزہ رہنا ہے، پھر باہر کام بھی کرنا رہتا ہے بہت سارے لوگ کو۔ عورت اپنے گھر میں کام کرتی ہے، مرد باہر جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے، جس کو جو چیز ڈائجسٹ ہو جائے اسی طرح کا چیز کھائیں، لیکن ہلکا پھلکا کھانا زیادہ اچھا رہتا ہے کہ دن بھر نا بھاری بھاری پن نہیں لگتا ہے، ایسیڈیٹی نہیں لگتا ہے۔ تو بس، اور سحری میں ایک ہی ٹائپ کا تو ہم لوگ نہیں کرتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ سحری کا کھانا برکت کا کھانا ہوتا ہے، سحری کا کھانا سحری ضرور کرنا چاہیے۔ یہودی جو تھے نا، وہ سحری نہیں کرتے تھے، اور سحری برکت کا کھانا ہوتا ہے، تو سحری ضرور کھایا کرے، برکت کا کھانا ہے۔ اور کسی کھانے میں برکت نہیں بتایا گیا، لیکن سحری کے کھانے کو اللہ کے نبی نے بتایا کہ سحری برکت کا کھانا ہے، تو اس کو ضرور کھانا چاہیے۔ میں نے سنا ہے کہ یہودی جو تھے نا، وہ سحری نہیں کرتے تھے، تو ہم سحری ضرور کریں گے۔ کچھ لوگوں کا عادت ہوتا ہے کہ نہیں، ہم سحری نہیں کریں گے، ہم سحری کریں گے تو مجھے ایسیڈیٹی ہوگا، گیس ہوگا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ تھوڑا ہی سا کھا لیں، لیکن سحری ضرور کھایا کریں۔ تو بس سحری وحری ہو گیا تھا، اور اس کے بعد نماز بھی پڑھ لی تھی میں فجر کا۔ اور یہاں پہ نا امیمہ کا ایک پیپر بچا تھا، تو یہ ویڈیو میں کل اپلوڈ کرتی، لیکن تھوڑا سا بابو کا طبیعت خراب ہو گیا تھا میرا بیٹا کا، تو 1-2 دن لیٹ ہو گیا۔ تو بس یہ امیمہ کا جب ایگزام چل رہا تھا نا، ماشاءاللہ سے ختم ہو گیا اس کا ایگزام، تبھی کا یہ مطلب کلپ ہے۔ تو امیمہ کو میں تھوڑا سا، ایسے تو اس کو بالکل بھی نہیں پڑھا پا رہی تھی، ٹیوشن جا رہی تھی تو ٹیوشن میں ہی پڑھ رہی تھی، باقی جیسے تیسے ایگزام دیے، کیونکہ میں بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو میں اس کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں دے پائی۔ تو بس میں تھوڑا بہت اس کو، میتھس کا باقی تھا تو اس کو پریپیئر کروا رہی تھی ایگزام کے لیے، تو وہ تھوڑا بہت لکھ کر کے دکھائی، اور پھر اس کے بعد ظہر وغیرہ کا نماز پڑھے، اس کے نہائے، ظہر کا نماز پڑھے، اور ابھی نا افطار کا ٹائم ہو گیا تھا۔ تو روز روز نا چنا بھجیا اس ٹائپ کا سابودانہ سیم چیز نا اچھا نہیں لگتا، اور بچے بھی روزے رہتے ہیں، تو پھر لگتا ہے نا کہ بچوں لوگ کے لیے جو بچوں کو پسند ہے نا اس ٹائپ کا افطاری بنائیں۔ تو یہاں پہ نا آپ ہی بولی پاستا میں بہت لے کر کے آئی تھی، تو آج پاستا بنا لیتے ہیں اور 1-2 چیز ایڈ کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو بس یہاں پہ میں کہا کہ پاستا کو میں بوائل کر لیتی ہوں، اس کے بعد پھر اس کو بنائیں گے، تو بس اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیے۔ اچھا جی، تو آج ہم بات کریں گے کیا پریگننٹ عورت روزہ رکھ سکتی ہے؟ تو دیکھیں، جب میری آپی، بہت سال پہلے کا بات ہے، میری آپی رمضان آیا تھا تو وہ پریگننٹ تھی، تو وہ روزہ رکھی تھی، اور میں نے بہت ساری عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہ روزہ رکھتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو استقامت دیتے، جس کو طاقت قوت دیتے ہیں، تو وہ روزہ رکھے، وہ روزہ رکھے، اگر اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو وہ رکھ سکتی ہے۔ اگر وہ نہ بھی رکھے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ جیسے یہ سوال ہوتا ہے نا، کیا پریگننٹ عورت اگر روزہ نہ رکھے تو کیا گناہ ہوگا روزہ چھوڑنے پہ؟ تو دیکھیے، ہمارا اسلام جو ہے نا، یہ بہت خوبصورت ہے، ہمارا جو ریلیزن ہے یہ بہت خوبصورت ہے، ہمارا ریلیزن میں بالکل بھی سختی نہیں ہے، ایک ذرا بھی سختی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارا چھوٹ دیا ہے۔ جیسے بیمار اگر ہے تو آپ روزہ نہیں رکھیں، اگر روزہ رکھیں طبیعت خراب ہو گئی تو آپ روزہ کو بریک کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ سفر میں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ روزہ نہ رکھیں، کچھ لوگ سفر میں روزہ رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، میں بھی رکھی ہوں کئی بار ماشاءاللہ سے۔ تو اگر سفر میں ہیں، گرمی کا موسم ہے، نہیں رکھ سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، تو آپ نہ رکھیں۔ تو مسافر جو ہوتے ہیں، سفر میں جو رہتے ہیں، ہم ٹریول کرتے ہیں، اس میں روزہ نہ رکھیں، روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، اور بیماری کے حالت میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور جو پریگننٹ عورت ہوتی ہے نا، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، بشرط یہ کہ اس کو بعد میں اس کا قضا رکھنا پڑے گا، وہ معاف نہیں ہوگا۔ ہم یہ سوچیں گے ارے ہم بیمار، ہم روزہ نہیں رکھیں گے، کوئی بات نہیں ہے، ہم پریگننٹ ہیں تو ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں بے شک، لیکن اس کا قضا ہوگا، اور قضا آپ کو بعد میں ادا کرنا پڑے گا۔ جیسے آپ رمضان سے پہلے رجب کے مہینہ میں ادا کر لے، یا آپ کیا بولتے ہیں،
عید کے فوراً بعد آپ قضا کر لیں، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، رمضان میں 2 4 5 روزہ آپ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے چھوٹ گئی ہے، تو اس طرح سے آپ اپنے روزہ کو قضا جو ہو گیا اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو پریگننٹ عورت بالکل روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے، اور بچے پانی میں ہی اس میں مطلب جو بھی پلتے ہیں ماں کی کوکھ میں، تو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر عورت روزہ چھوڑ دے تو اس میں کوئی بھی دقت نہیں ہے۔ تو بس چلیے ریسیپی کی طرف آگے بلاگ کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ نا وہ سابودانہ بڑا بن رہا تھا۔ سابودانہ بڑا جو ہوتا ہے نا بڑا، وہ بہت اچھا لگتا ہے، سابودانہ بھی اچھا لگتا ہے، لیکن روز روز نہیں اچھا لگتا۔ روز روز آپ کوئی بھی چیز کھاؤ گے نا تو بور ہو جاؤ گے۔ تو میں نے کہا کہ آپ سابودانہ نہ بنائیں، آلو بوائل کر کے نا اس کو بنا دیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اپی نے کہا ٹھیک ہے اس کو بنا دیتے ہیں۔ اور ہم لوگ نا سب کچھ مل جل کے کر لیتے ہیں۔ میری بھابھی بھی آج آئی ہوئی تھی، بھائی کہیں باہر گئے تھے تو وہ کسی کام سے آئی تھی، تو ہم لوگ کہیں کہ آپ بھی رک جاؤ، روزہ ووزہ کھول کے جانا، اکیلے کہ میں کیا افطار بناؤ گے۔ تو جیسے ہم لوگ رہتے ہیں نا تو ہم لوگ سب مل بانٹ کے کام کر لیتے ہیں، افطار میں نا زیادہ برڈن نہیں لگتا ہے، بہت ایزلی اور آرام سے کام ہو جاتا ہے۔ اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ 2 لوگ 4 لوگ مل کر کے ہی کریں، دیکھیں جتنا لوگ رہتے ہیں نا اتنا لوگ مل کے کرتے ہیں، لیکن جو لوگ اکیلے رہتے ہیں نا تو اللہ نے اتنی طاقت قوت دیتی ہے روزہ رکھنے تک کہ وہ پورے گھر کا 4 5 آئٹم بھی بنا لیتی ہے، گھر کے سارے کام بھی کر لیتی ہے اور بچہ بھی سنبھال لیتی ہے۔ تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دیا ماشاء اللہ سے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر عورت کو طاقت قوت دے اور صحت تندرستی دے، تاکہ وہ اپنے گھر کو، اپنے پریوار کو، اپنے بچے کو اچھے سے لے کر کے چلے۔ آمین۔ اور اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی میں، تو یہ کہ روزہ جب رکھے نا تو روزہ کھولنے میں نا دیر نہ کرے۔ یہ نہیں کہ اذان ہو رہا ہے اور ہم کہیں راستے میں ہیں یا کہیں کچن میں بزی ہے، مصروف ہے، یا پھر کہیں بھی، یا پھر ابھی تو اذان ہو رہا ہے تھوڑا دیر رکتے ہیں نا، مطلب اذان سائرن کا آواز، اذان تو تھوڑا لیٹ ہوتا ہے، سائرن کا آواز سنے اور فوراً کھجور کھا لے اور پانی پی لے۔ اور کیونکہ نا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا افطار جلدی کرتے تھے، جیسے سورج ڈوبتا تھا وہ جلدی سے افطار کر لیتے تھے، اور سحری میں تاخیر کرتے تھے۔ وہ کس لیے کرتے تھے آپ کو پتہ ہے؟ وہ اپنی امت کے لیے کرتے تھے، تاکہ میری امت کو زیادہ مشقت نہ ہو۔ اگر میرا امت کبھی لیٹ اٹھا تو سحری وہ کیا نا کہ سحری کرتے تھے نا تو اذان کے پہلے پہلے تک وہ سحری کرتے تھے، لاسٹ ٹائم تک، کیونکہ نا اگر ان کا امت اگر سحری کرے اور تھوڑا لیٹ بھی ہو جائے نا تو کوئی دقت نہیں۔ اور اسی طرح اپنی امت کے لیے انہوں نے جو روزہ کھولنے کا ٹائم ہے اس کو کیا کیا کہ جلدی کر دیا، سحری میں تاخیر کرے اور روزے میں جلد بازی کرے، تاکہ میری امت کو پریشانی نہ ہو ماشاء اللہ۔ تو اور روزہ میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا تو کبھی کبھی دیکھیے گا کہ ہمارے سر میں بہت درد ہوتا ہے، مطلب روز تو نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی، میرے پہلے ہوتا تھا، ابھی تو الحمدللہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن اگر سر میں درد ہونا آپ کو تو آپ بالکل بھی گھبرائیے گا مت، کیونکہ جب روزہ کی حالت میں، صرف روزہ کی حالت میں جب سر میں درد ہوتا ہے نا، وہ اس بات کا گواہ ہے کہ وہ انسان سے اللہ مطلب خوش ہے، اللہ خوش ہے، اس کی عبادت، اس کی روزہ قبول ہو رہی ہے، اور وہ مطلب جنتی ہے۔ تو اس لیے بہت بڑا اس کا اثر ہے۔ تو اگر سر میں درد ہو روزہ کی حالت میں تو بالکل بھی پریشان نہ ہوا کریں، اس کا بہت ثواب، بہت اثر ہے، اور اللہ تعالیٰ نا اس بندے سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہاں پہ باتوں بات میں یہ تیار ہو گیا تھا، اس کا جو شیپ میں تیار کیے تھے، جیسے آلو چاپ بنتا ہے نا اسی شیپ میں اس کو تیار کیے تھے۔ تو اس کے بعد نا اس کو فرائی کر لیں گے، فرائی وغیرہ کر لیں گے، اور فرائی کرنے کے بعد نا، اور نا یہ بہت مزے کا بنا تھا۔ جب ہم فرائی کرتے ہیں نا تو اس ٹائم نا ایک دم ٹائٹ رہتا ہے، ایک دم کڑا لگتا ہے، اور جب تھوڑا دیر ہو جاتا ہے افطار ہم لوگ کرتے کرتے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے نا یہ ایک دم سافٹ ہو جاتا ہے کھانے کے ٹائم، لیکن تھوڑا سا کرنچی ٹائپ کا وہی اچھا لگتا ہے۔ تو بس اس کو فرائی کر لیے تھے، اور اس کے بعد سارے لوگ بیٹھ کے روزہ کھولیں۔ اور آپ لوگ بتائیے گا کہ میں کس ٹاپک پہ بات کروں، اور روزہ کے حوالے سے اگر کوئی کنفیوژن ہے، کچھ ہے، تو انشاء اللہ تعالیٰ میں وہ کنفیوژن کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گی۔ اور بس روزہ چل رہا ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے روزہ میں آسانیاں پیدا کر دے، کسی کو کوئی مشکل نہ ہو، کوئی بیمار نہ پڑے، سب کا روزہ اچھے سے، رمضان اچھے سے گزرے، کیونکہ رمضان میں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے نا تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اچھا رکھے اور سب کا روزہ اچھے سے ہو جائے، کوئی دقت پریشانی نہ ہو۔
تو بس افطار بن چکا تھا، اور افطار میں اتنی ساری چیزیں بنتی ہے اور اتنا جلدی بن جاتا ہے ماشاء اللہ سے، اور کتنا وقت مل جاتا ہے ہمیں، 15-20 منٹ تو مل ہی جاتا ہے دعا مانگنے کے لیے۔ تو بس میں بار بار ریپیٹ کرتی ہوں کہ اس وقت کا دعا جو ہے نا وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، تو دعا ضرور مانگا کریں۔ اللہ بہت قریب رہتا ہے دعا مانگنے، جب ہم افطار کے وقت دعا مانگتے ہیں نا تو ہمارا رب ہمارے بہت قریب رہتا ہے۔ افطار کے بعد پھر میں اور آپ یہاں پہ چائے پی رہے تھے، کیونکہ افطار کے بعد تو لگتا ہے جلدی سے چائے مل جائے۔ انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔